پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. عمران خان نے جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ جمعے کو وہ تاریخ دیں گے, جمعرات یا جمعے کو وہ اعلان کریں گے کہ لانگ مارچ کب کرنا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پروگرام کو تبدیل کیا ہے اور اس کو جلد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور آج منگل ہی کو انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جمعے کو وہ اپنے لانگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں, جو کہ لاہور سے ہوگا اور لبرٹی چوک سے ان کا مارچ شروع ہوگا. وہ اسلام آباد آئیں گے. وہ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنا بڑا لانگ مارچ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہلے کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے جتنی بڑی تعداد میں لوگ اب جمع ہوں گے اسلام آباد میں. یہ بھی عمران خان نے کہا کہ ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ پرامن ہوگا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا, کہیں پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, اس لیے ان کا جمہوری حق ہے کہ ان کو لانگ مارچ کرنے دیا جائے. عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے حوالے سے کیا کہا ہے مختصراً ذرا سن لیجئے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جمعے کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں. لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں اور لبرٹی 11 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے, اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف. ایک سوال تو یہ ہے کہ لانگ مارچ کو ایسا لگتا تھا کہ عمران خان کے ذہن میں ہے کہ وہ شاید اس کو ابھی چند دن اور آگے لے جائیں, کیونکہ اگر وہ جمعے کو اعلان کرتے تو ظاہر ہے وہ ایک ہفتے کا وقت تو دیتے یا 3-4 دن کا وقت دیتے, لیکن اس سے پہلے کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اور کیا جس طرح سے عمران خان سمجھتے ہیں جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے وہ لوگ لا پائیں گے, اور اگر آ جائیں گے تو کیا ان کو اسلام آباد میں آنے دیا جائے گا؟ اس کے بعد کی اسٹریٹجی عمران خان نے نہیں بتائی ہے کہ اسلام آباد میں وہ آئیں گے تو دھرنا دیں گے, کہاں بیٹھیں گے, کیا ان کا مقام ہوگا. لیکن ابتدائی طور پر انہوں نے اسلام آباد یہ لاہور سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا وہی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اعلان کر رکھا ہے کہ آئیں گے تو ان کو 25 مئی سے کئی گنا بڑھ کر حساب لیا جائے گا, یا اس سے بڑھ کر ان کو روکا جائے گا؟ وہی اسٹریٹجی ہے, یا اسٹریٹجی میں حکومت کی اسٹریٹجی میں بھی کچھ بدلاؤ آیا ہے؟ اسی پر پروگرام میں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے. اس کے بعد ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ان کی جو باڈی ہے وہ آج رات کو یہاں پر اسلام آباد پہنچ رہی ہے, ان کا جسد خاکی یہاں لایا جا رہا ہے, اور جمعرات کو ان کی تدفین ہوگی. اس حوالے سے ڈی جی ISPR نے بہت اہم بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, یہ کیا ہوا, اور یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کن حالات میں ان کو ملک چھوڑنا پڑا تھا, وہ کن حالات میں باہر گئے تھے. یہ تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات کس طرح سے ہوں گی, حکومت کیا کرے گی, حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں تحقیقات کرنے کے لیے, ایسی تحقیقات جس پر سب یقین کریں, کیونکہ اس وقت افواہوں کا بازار گرم ہے. اور یہی ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ افواہوں سے گریز کرنا چاہیے اور بلا جواز الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے, ایسا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. تو ان دونوں موضوعات پر آج پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب. ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ثنا بچا صاحبہ. لیب عباس صاحبہ میں جوائن کریں گی. سب سے پہلے حسن مرتضیٰ صاحب, یہ جو اعلان ہو گیا ہے, اب کیا حکومت کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ان کو روکا جائے گا باوجود اس کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مارچ پرامن ہوگا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے, جہاں تک مارچ کا تعلق ہے جی, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, ایک جمہوری پارٹی سے میرا تعلق ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پرامن احتجاج ہر آدمی کا حق ہے, اور بالکل انہیں اجازت ہونی چاہیے. جہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے معاملہ, کیونکہ جو خان صاحب کے ماضی کے جو ان سے جو اس قوم نے سیکھا یا حکومتوں نے سیکھا, تو وہ اس کے کوئی بڑے بھیانک اور بڑا ہی کوئی عجیب سا منظر نامہ ہوتا ہے ان کا, اور وہ نکلتے تو ہیں بڑا پرامن دعوے کر کے اور گملے نہ ٹوٹنے کے, لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پھر ان کو پہلے تو ہلا شیری بھی ہوتی تھی, اب شاید وہ نہ ہو اور وہ ان کا رویہ بہتر ہو. ثنا بچا صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب نے تھوڑا ارلی لے آئے ہیں اپنے پلان کو؟ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ جمعے کو اناؤنس کریں گے تو اگلے ہفتے کی کوئی تاریخ دیں گے, شاید اگلے جمعے کی تاریخ دیں گے, لیکن وہ ایک ہفتہ شاید یا 4-5 دن پیچھے لے آئے ہیں. آپ اس تبدیلی میں, اگرچہ ہم اندیپ صاحبہ سے یہ پوچھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, آپ تجزیہ کیسے کرتی ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ دیکھیے, ایوری تھنگ ہیز اے گریٹ ٹائمنگ, اور عمران خان صاحب کو آپ کو یہ تو دینا پڑے گا دیٹ ہی ہیز امپیکیبل ٹائمنگ. وہ یا تو وقت دیتے نہیں ہیں, ایک
آپ کو آپ کے جو جذبات ہیں ان کو بار بار بڑھاتے رہتے ہیں, آپ کو ایک نہج پر لے آتے ہیں جہاں سے پھر یا تو آر ہے یا پار ہے, اور وہاں تک ہمیں لے آئے ہیں, یا اپنے عوام کو یا اپنے جو ان کے فینز ہیں یا ان کی جو فالوئنگ ہے بے شک بڑی ہوگی تعداد میں. بہرحال وہ جذبات کو انہوں نے کافی بڑھاوا دیا ہے. اور میں تو اب یہ مطلب مجھے تو کنفیوژن یہ ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, بیکاز جو کارروائی اب تک ہوئی ہے, چاہے وہ شہباز گل صاحب کی ہو, اعظم سواتی صاحب کی ہو, اب ارشد شریف والا معاملہ ہے, یہ تو مزید تقویت دے رہا ہے عمران خان صاحب کے بیانیے کو. اب اس سے 1000 دفعہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں, اس پر ہماری بالکل رائے الگ ہو سکتی ہے, لیکن ان اینی کیس آپ ان کے جو پورا ایک وہ لے کے چلے تھے نیریٹو, آپ نے اس کو بلڈ کرنے میں, یا جس نے بھی جو بھی عناصر ہیں انہوں نے ان کو بلڈ کرنے کی مدد دی ہے. اور انہوں نے آئی تھنک ارشد شریف واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن, یا کہتے ہیں نا لاسٹ اسٹرا ان دا اسٹیک. تو اب وہ ظاہر ہے اب اس سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے نا. اور اب آپ کو پتا ہے کہ اگر الیکشنز مارچ میں ہونے اگلے سال, یا پھر جون میں ہونے ہیں, یا اگست میں ہونے ہیں, تو عمران خان صاحب کے جو پبلک ریلینگ ہے وہ تب تک تو نہیں کنٹینیو کرے گی نا. ابھی مطلب میک اور بریک سچویشن تو ابھی ہے. اس وقت جو وہ چاہتے تھے, تارڑ صاحب کی قربانی دے دی گئی ہے نون لیگ کے حوالے سے, اور یہ تمام تر جو عناصر ہیں جو اس وقت اس حکومت وقت کو کمزور کرتا دکھائی دے رہی ہیں, تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بڑا صحیح ٹائم پک کیا ہے. تو سنا جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کا جی جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ چیزیں جو پے در پہ واقعات ہوئے ہیں اس سے عمران خان کے بیانیے کو تقویت ملی ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان کو روکا جائے گا اور مار دھاڑ ہوتی ہے, آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ اس میں کوئی جانی نقصان ہوتا ہے, تو اس سے تو عمران خان کی تحریک کو اور جلا ملے گی. اگر ان کو آنے دیا جائے اور اسلام آباد میں آ کے کسی پارک میں F9 میں بیٹھ جائیں, پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھ جائیں, تو شاید ان کا وہ اتنا کامیاب مارچ نہ ہو جتنا روکنے پر ہو جائے گا. دیکھیے اس وقت حکومت وقت جو ہے, اور جو اس وقت پولیس کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں, جس میں سندھ پولیس کی بھی ایک بھاری نفری بھجوائی گئی ہے, اسلام آباد میں موجود ہے, یہ تمام لوگ بڑے پریپیئرڈ ہیں عمران خان صاحب کے کسی بھی وار کی اور کسی بھی پیش قدمی کے لیے. وہ اپنا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار, جو ان کو ٹولز چاہیے وہ ان کے پاس ہیں. ہتھیار سے صرف ہم ویپنز کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں ٹیگ گیس شیلنگ, ڈرونز, یہ تمام تر چیزیں. تو کہنے کا مقصد کہ میرا خیال ہے وہ زیادہ بےتاب اور اتابلے ہوں گے حکومتی عہدیداران, کیونکہ ان کو اور تو کسی طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ اسکور سیٹل کا موقع نہیں ملا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ہی آن اے ویری سیریس نوٹ, اٹس اے ویری سیریس میٹر. اس وقت جذبات جو ہیں عوام کے وہ مجروح ہیں. اس وقت کس کے پاس, اس وقت کون ڈیسیژن میکنگ پاور کس کے پاس ہے, یہ ایک بڑا معمہ بن گیا ہے اس ملک میں. اور ایک انسرٹنٹی کی جو کوشش عمران خان صاحب کی تھی کہ یہ اینڈ ریزلٹ ہوگا, وہ اینڈ ریزلٹ لانگ مارچ سے پہلے ہی ہو گیا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیجئے ملک میں کیا چیز صحیح ہے, مطلب ڈالر ایک دن اوپر جاتا ہے, ایک دن نیچے آتا ہے, ایک دن 3 روپے نیچے آ جاتا ہے, پھر 50 پیسے اوپر چلا جاتا ہے. تو ایسی کوئی خاطر خواہ کامیابی اکنامک فور فرنٹ پہ بھی نہیں ہوئی ڈار صاحب کی واپسی کے باوجود. آپ IMF سے بات کرنے گئے تھے, آپ واپس آ گئے, اور آپ IMF کے لیے بہانے بھی آپ ہی بنا رہے ہیں. تو آپ نے تو مطلب یو آر بیک ٹو اسکوائر ون. ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے بلکہ اس پہ آنے سے پہلے ہم 10 قدم اور پیچھے آ گئے. تو یہ جو 13 جماعتوں کا جو یہ تھا نا مکس, اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ. بالکل صحیح. آپ کا خیال تھا کہ آپ کا خیال ہے کہ اگر جو کوئی چیز عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرتی اس موقع پر تو وہ حکومت کی پرفارمنس ہو سکتی تھی, جو کہ نہیں ہے. اندیب عباس صاحبہ, یہ سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے کہ خود ان کے اعلان کے مطابق کچھ دن بعد اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, یہ فوراً لے آئے. اس کی وجہ یہ جو اس وقت ایک سینٹیمنٹ ہے, پبلک سینٹیمنٹ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہے, پوری قوم دکھی بھی ہے, یہ ایک وجہ ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے لانے کی. شکریہ اسد. سب سے پہلے تو آبویسلی ارشد کی جو ٹریجک ڈیتھ ہے اس کا بہت ہی افسوس ہے. آبویسلی نہ صرف یہ کہ ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے, میں خود ایک جرنلسٹک بیک گراؤنڈ سے ہوں, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بھی بڑی مصیبتیں سہیں. شرف کے زمانے میں مجھ پہ میرے آرٹیکلز بلیک لسٹ ہو گئے, ہم نے بھی پروٹیسٹ کی, بڑا کچھ دیکھا ہوا ہے. تو لیکن یہ نہیں دیکھا, یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھا, اور اللہ نہ کرے کہ آگے کبھی دیکھیں. اور اس وجہ سے ان کی فیملی کے ساتھ, ان کی دوستوں کے ساتھ بالکل بہت ہی اظہار مذمت ہے اس ساری چکر کی, اور اللہ تعالیٰ اس صبر جمیل بھی دے اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو روکے بھی. اب آئے گئے آگے لانگ مارچ کی طرف.
اب لانگ مارچ جو ہے اگر آپ کو یاد ہوگا خان صاحب بالکل آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اکتوبر نہیں ٹاپوں گا، میں اکتوبر نہیں ٹاپوں گا، یہ بار بار آپ کو کہہ رہے تھے. اور نہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ٹائم بھی دے رہے تھے کسی کو، وہ کہہ رہے تھے کہ شاید مذاکرات چل رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے، لیکن اس سے یہ بھی تو سمجھ آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ نتیجہ نہیں نکلا، وہ مذاکرات یا وہ بات چیت، وہ بیک ڈور رابطے وہ بے سود رہے ہیں. آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ کوشش پوری کی تھی اور ہم بالکل ایک سیاسی پارٹی ہے، ہم کلیش تو لاسٹ آپشن ہوتی ہے، پہلے تو آپ مذاکرات ہی کرتے ہیں، ڈائیلاگ ہی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ ساتھ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے انتخابات ہوں اور جو انتخابات میں حکومت ہے ان کو پتہ ہے کہ اس دفعہ ان کو اپنی فیملی سے ووٹ بھی نہیں ملنا. آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ہار گئے اپنی اس سے، طلال ہار گئے، عابد شیر علی ہار گئے اپنے گھر سے، سو وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملنا، کسی طریقے سے وہ جیت نہیں سکتے. تو وہ چاہیں گے کہ مطلب 10 سال 12 سال جتنے سال بھی، کیونکہ انہوں نے جو کر دیا اس ملک کو، یہ قوم ان کو یہ نہیں ہوگا کہ سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد، یہ قوم ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. اور یہ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیا حال ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو ہے اسحاق ڈار کا ریکارڈ ہے. یہ 92 دیکھ لیں آپ، اس کے بعد دیکھ لیں جب انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹس فریز کر دیے تھے 97 میں، ہر دفعہ وہ آ کے بیڑا غرق کر کے ایکسپورٹس نیچے کر کے جاتے ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے. صحیح ہے، تو ان کو پتہ ہے یہ صحیح نہیں ہوگا. اب مفتاح نے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، پہلے وہ مفتاح کو کرٹیسائز کرتے تھے. تو آپس میں انہوں نے جو حشر کیا، تباہی کی ہے، اس سے یہ نکل نہیں سکتے. تو وہ انتخابات نہیں چاہتے. جب انتخابات نہیں چاہتے تو مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو آفٹر اوبیسلی انسان کوشش تو کرتا ہے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ کلیش ہو، پبلک انوالوڈ ہے، لوگ انوالوڈ ہیں. لیکن اس میں 2 خطرے تھے. ایک خطرہ تو یہ تھا کہ قوم سری لنکا کی طرف باہر نکل آتی، کیونکہ آپ کو میں کئی دفعہ آ کے بتا چکی ہوں کہ جب لبرٹی میں کھڑی ہوتی ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں یہاں بس کریں کھڑا ہونا، آپ جاتی عمرہ چلیں، آپ ادھر چلیں، پنڈی چلیں. یہ بات تو درست ہے کہ عمران خان کے اوپر خود اپنے کارکنوں کا دباؤ تھا کہ جتنا ٹیمپریچر عمران خان اوپر لے گئے تھے، اگر وہ لانگ مارچ نہ کرتے تو خود شاید ان کے جو فالوورز ہیں، پی ٹی اے کے کارکن ہیں، وہ ان کا محاسبہ کرتے کہ آپ نے لانگ مارچ کیوں نہیں کیا. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز جو حسن مرتضیٰ صاحب، یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے اس وقت، وہ ظاہر ہے ارشد شریف صاحب کی وجہ سے بھی، اور پھر باقی چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں، ثنا بچہ صاحبہ بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کر رہی تھی، پرفارمنس حکومت نہیں دے سکی، اسحاق ڈار صاحب آئے، ہوپ تھی، وہ بھی امید جو ہے وہ ٹوٹی ہے لوگوں کی، آگے بھی کوئی بہتری کی امید مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہی. کیا یہ ممکن ہوگا اس وقت جب لوگ جو ہرٹ ہیں ارشد شریف صاحب کی وجہ سے، اور صرف لانگ مارچ سے ایک دن پہلے وہ ان کو دفنا رہے ہوں گے، ایسے میں ممکن ہوگا کہ ربڑ کی گولیاں چلائیں آپ عوام کے اوپر، دکھی دلوں کے اوپر، اور ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل پھینکیں؟ ایسا کرنے سے کیا آپ اور غیر مقبول نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی، میں تو آپ سے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ میں سیاسی کارکن ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں پہ گولیاں چلیں گی؟ کوئی گولیاں چلا بھی نہیں سکتا. جی آپ کی بالکل سر رائے کا بڑا، آپ کی رائے تو بالکل بہت زبردست رائے ہے، لیکن آپ کی پارٹی کی رائے مختلف ہے اس پہ. قاہرہ صاحب کہتے ہیں نہیں دیا جا سکتا، اس پورے اسلام آباد پہ قبضہ نہیں کرنے دیا جا سکتا عمران خان کو. دیکھیں نا، اب یہ آپ 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں نا. اب وفاق پہ کوئی حملہ کر دے اور آگے سے مٹھائیاں تو نہیں پیش کی جا سکتی نا جی. دیکھیں، ایک جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جو پرامن احتجاج ہے وہ ہر آدمی کا حق ہے جی. اور خان صاحب ایک اس ملک کی سیاسی جماعت ہے، ان کو حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، ان کے تحفظات ہیں، وہ سارا کچھ ان کا، اس سے تو کوئی آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ سیاست دانوں کو یا سیاسی جدوجہد کو ٹکن روک دے کہ میں حق میں نہیں ہوں، نہ ہی میری جماعت حق میں ہے. جہاں تک تعلق ہے وفاق پہ چڑھائی کا، جہاں پہ تعلق ہے کہ آپ جا کے تو جیسے پہلے پی ٹی وی پہ قبضہ ہوا، جیسے پہلے پارلیمنٹ کی دیواریں پلانگ کر اندر گئے، جیسے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا گیا، تو ایسی چیزوں میں تو فسادوں کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے. اور وفاق کو بچانے کے لیے جو سیکورٹی ادارے ہیں انہیں حرکت میں بھی آنا چاہیے.
جو ہے احتجاج کے نام پر وفاق کو تو کمزور نہیں کیا جا سکتا, وفاق کے تو ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے. ارشد شریف صاحب کی موت کا دکھ کی قوم کو ہے, وہ ان کا قتل ہوا ہے, انتہائی ان کے بیوی بچے, ان کے دکھ میں ہم سارے برابر کے شریک ہیں. ہم خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے, جو اس کے محرکات ہیں وہ سامنے آنے چاہیے, اور ان کو جو بھی اس میں ملوث ہو, اگر وہ کوئی سازش ہے یا وہ حادثہ ہے, قوم کے سامنے ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے, لیکن سر اس میں ایک چیز جو ہے وہ شاید ابھی کل یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں بھی ٹیک اپ ہو جائے اور وہاں پر بھی چلے جائیں کہ جی عمران خان نے توہین عدالت کی تھی, کیونکہ اس پر پہلے ایک سماعت ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ ابھی تو کوئی تاریخ ہی ہمارے سامنے نہیں آئی, ابھی تو ہوا میں بات ہے. لیکن اب ہوا میں بات نہیں رہی, ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ احتجاج کی اجازت ہو اور پھر کہاں ہو اور کیسے ہو. لیکن امپورٹنٹ سوال ثنا بچہ صاحبہ یہ ہے کہ اس کو ہم کیا عمران خان کے ماضی کی بنیاد پر یہ اس وقت گیس کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب بھی وہ ایسا ہی کریں گے, اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ویسا نہیں کروں گا اور میں پرامن رہوں گا, تو کیا پھر ان کو اجازت دے دینی چاہیے, اور اگر اجازت دے دی جاتی ہے تو کیا اثرات ہوں گے اور نہیں دی جاتی تو کیا ہوں گے؟ میں ایک چھوٹا سا بریک لے کر اس سوال کا جواب آنا چاہوں گا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی گفتگو اور شریف کے حوالے سے جو مطالبہ کیا گیا ہے ایس پی آر کی طرف سے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ثنا بچہ صاحبہ, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پرامن ہوگا, لیکن حکومت کہتی ہے نہیں, یہ آئیں گے تو پرامن مارچ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا ماضی بتاتا ہے کہ یہ پرامن نہیں رہتے. کیا آپ دیکھ رہی ہیں خون خرابہ ہوگا؟ اور اگر عمران خان آ کے بیٹھ جاتے ہیں اسلام آباد کی سرحد پر, پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں جہاں تک ان کی حدود ہیں ان کی حکومت کی, اور ادھر سے وہ اٹک پل پہ بیٹھ جاتے ہیں, تیسری جگہ سے وہ بند کر دیتے ہیں, تو وفاقی حکومت کتنا عرصہ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ملک کو تین طرف سے بند کر دیا جائے؟ دیکھیے عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں لانگ مارچ کی, لیکن جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے جہاد, وہ ہے تحریک, وہ ہے انصاف, وہ ہے ان کو ہٹانا, اور بار بار آپ کو پتا ہے کہ ریاست مدینہ کا بھی اگزامپل وہ کوٹ کرتے ہیں. لیکن ریاست مدینہ کے لیے تو ضروری ہے نا کہ آپ خلافتی نظام لے کر آئیے. آپ اگر خلافتی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اس ملک پر تو اس کے لیے تو آپ کو جہاد کرنا ہے, تو جہاد تو کسی بھی طور پر پرامن نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا جہاد مسلمانوں کے خلاف بھی کیا جاتا ہے یا صرف غیر مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو آپ اپنی ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں پر, جو کہ اگر آپ کے نزدیک چور بھی ہیں ڈاکو بھی ہیں لیکن وہ ہیں تو مسلمان, تو آپ جہاد کر رہے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف, تو یہ تو کہیں نہیں لکھا یا یہ تو کہیں نہیں بتایا گیا. امر بن معروف کی یہ بات کرتے ہیں, صحیح پہ حق پہ بات کرنی, حق بات کرنی چاہیے اور انصاف کا بالکل ہونا چاہیے, ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, سملر سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, مساوات ہونی چاہیے, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے انصاف کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کی روشنی میں سمجھیے تو صحیح کہ انصاف ہے کیا. آپ کو جو کرنا ہے وہ جہاد ہے, اور وہ جہاد اپنوں کے خلاف نہیں کیا جاتا. آپ جہاد کر رہے ہیں تو آپ تو خون خرابے کی بات کر رہے ہیں. جہاد نہتے تو نہیں لڑا جاتا. یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ دماغی جہاد ہے, یہ روحانی جہاد ہے, اس کی وضاحت قانونی جہاد ہے. کر دیں گی, لیکن میرا خیال ہے وہ اس کو ان جنگی معنوں میں استعمال نہیں کرتے, اس کو کوشش یا لغوی معنوں میں شاید وہ استعمال کرتے ہیں, جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں بھی اس لیے خیر یہ دلیل صاحب کیونکہ اس سے تاثر آپ کی گفتگو سے یہ لیا جا سکتا ہے کہ شاید طرح بھی استعمال. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں, ان کی نیت کیا ہے, بات ان کی عمل پر ہے. یہاں پر نیتوں کا دار و مدار بالکل عمل پر ہے, یہاں پر عمل کا دار و مدار بھی نیت پر ہے. عمران خان صاحب کی نیت کیا ہے؟ کیا وہ خلافتی نظام لانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس وقت ریاست کے خلاف نہیں جا رہے؟ کیا وہ اس وقت موجودہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس ایسی بیٹھنے آ رہا ہوں, دھرنا دینے آ رہا ہوں, F9 پارک پہ بیٹھا رہوں گا؟ وہ تو بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں آپ کو ہٹانے کے لیے. تو آپ کسی کو کیسے ہٹاتے ہیں؟ میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ آپ کسی کو کیسے ہٹائیں گے؟ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں جہاد تشدد ہوئے بغیر کیسے ہٹائیں گے؟ کیسا جہاد ہے؟ پرامن. پرامن جہاد کیسا ہوتا ہے؟ واٹ از اے پرامن جہاد؟ یہ کون سا جہاد ہوتا ہے جو ایسے لڑا جاتا ہے کہ عوام کٹھی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ نکل کے باہر آ جائیں گے, پارلیمنٹ سے لوگ باہر آ جائیں گے کہ آئیں عمران خان صاحب اندر آ جائیں. یہ کتنی بلا وجہ کی منطق ہے, یہ بلا وجہ کا ایک چورن بیچ رہے ہیں عمران خان صاحب, اور معذرت کے ساتھ لوگ خرید بھی رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر جہاد ہوگا تو خون بہے گا, لیٹس گیٹ پریپیئرڈ. پھر لوگ مریں گے اور میرے منہ میں خاک, لیکن اگر لوگوں کو کچھ ہوا اور اگر میری عوام میں سے کسی کو کچھ ہوا تو پھر
everybody will be held accountable. وہ جو مذاکرات کر رہے تھے, وہ جو مذاکرات ناکام کر رہے ہیں, وہ جو مذاکرات میں ابھی بھی سست روی دکھا رہے ہیں, اور جو یہاں تک کے سچویشن کو لے کر آئے ہیں. اور اگر تو عمران خان صاحب نے یہ فرائیڈے تک کی ڈیڈ لائن دی ہے, تو میرا خیال ہے کوئی ایک عنصر باقی ہے, کیونکہ خان صاحب از آلسو رننگ آؤٹ آف پیشنس. تو اگر کچھ کرنا ہے تو وہ ابھی کرنا ہے, اور دوسرے اداروں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دس از ناٹ اے جوک. یہ آسان کام نہیں ہونے جا رہا. آپ سارے لوگوں کو جیل میں نہیں بھر سکتے, آپ خون نہیں بہا سکتے, آپ لوگوں کو گولیوں سے مار نہیں سکتے, آپ نہیں کر سکتے. اور عمران خان صاحب یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. صحیح ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, اور یہاں پر سنجیدہ اذہان کو بیٹھ کر اس لانگ مارچ کو ہونے سے روکنا چاہیے. اندلیب صاحبہ, پرتشدد ہوئے بغیر کیسے انقلاب آ سکتا ہے؟ سری لنکا کے مثالیں بھی دی جاتی ہیں. ابھی ثنا بوچھا کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر پرامن طریقے سے F9 میں جا کر بیٹھ جائیں گے, F9 پارک میں, تو اس سے حکومت کیوں چلی جائے گی, اور کیسے چلی جائے گی, کیوں جائے گی حکومت؟ دیکھیں, ہم تو حکومت جانے کا نام نہیں لے رہے. ہم کہہ رہے ہیں جی آپ انتخابات کی ایک ڈیٹ دیں, چاہے وہ مارچ کی ہے, اپریل کی ہے, کچھ بھی ہے, آپ ایک ڈیٹ دیں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جی ہم آئیں اور ہم پارلیمنٹ میں آپ کو کھینچ کے خود بیٹھ جائیں گے. ہم نے تو ایسے شروع سے ہی نہیں کہا. ہم نے کہا ہے کہ جی یہ حکومت جو ہے, یہ ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ 15 لوگ چونچو کا مربع ہے. نمبر 1, بائی نیچر یہ چل ہی نہیں سکتی. دوسرا, یہ سارے جو سب سے نکمے ناکارہ قسم کے, جن کا ریکارڈ ہے, اسحاق ڈار کا ریکارڈ ہے, ہمیں 2018 میں موڈیز نیگیٹو دے کے گئے تھے. یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. ہر اکنامک سروے میں اسحاق ڈار کو دیکھ لیں. مفتاح اسماعیل خود 2017 میں کہہ کے گئے تھے, جب انہوں نے آیا, کہ اسحاق ڈار نے ایسا بیڑا گرک کیا ہے, جو اگلی حکومت آئے گی اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا. وہ 3 سال لگیں گے, انہوں نے کہا تھا 3 سال لگیں گے کمر سیدھا کرنے کی. وہ مفتاح اسماعیل ہے جس نے 2018 کو آئی تھنک 12 اپریل کو چیمبر آف کامرس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ PIA لے لو تو میں پاک سٹیل تمہیں مفت دے دوں گا. سارے مطلب اینڈ ہو رہی ہے ان کی حکومت, کہہ رہے ہیں جی سارے ناکارہ ہیں, سارا تباہ ہو گیا ہوا ہے, یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. تو یہ تو سارا کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, آپ کر رہے ہیں, آپ سے نہیں چل رہی. پاکستان کا جو اس وقت حال ہے, آپ دیکھیں فچ نے 3ری دفعہ نیگیٹو کی ہے within 2 months, اور یہ کہہ رہے ہیں جی میں IMF کو منا آیا ہوں. IMF کہاں مانتا ہے آپ کو اس طرح کرنے سے؟ اوپر سے آپ کی 42% مہنگائی ہے. لیکن اندلیب صاحبہ سوال پھر وہی ہے, یہ بالکل صحیح ہے, یہ آرگومنٹس ابھی آج عمران خان صاحب نے دیے ہیں, آپ بھی دہراتے ہیں, لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ آپ جا کر پرامن طریقے سے اگر بیٹھ جاتے ہیں, حکومت آپ کو الیکشنز کی تاریخ کیوں دے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سری لنکا کی بات کی. ہم اس وقت تک اتنے مہینے ہم نکلے, ان کا حال دیکھیں. ابھی نکلے, میں ادھر تھی بتی چوک پہ, ڈاکٹر صاحب میں سارے, ابھی ہم نکلے, صبح کا وقت ہے. انہوں نے اٹھ کے ایسی شیلنگ کی, اتنا تشدد کیا, ڈنڈوں سے, کرچیوں سے. انہوں نے دروازے توڑے, دروازہ توڑ کے ٹھڈے مار کے مجھے اور ڈاکٹر صاحبہ کو گرفتار کیا. 7 کیسز کیے, 4 دہشت گردی کے میرے پہ, 1 قتل کا, کیا نہیں کیا. اور میں تو خیر چلے, مجھے تو چھوڑیں. جو 82 سال کی عورتوں کو کیا, جو 72 سال کی عورتوں کو کیا, جو اس کے بعد یہ کر رہے ہیں, یہ جو 75 سال کے اس کو اعظم سواتی کو ننگا کر کے کیا, جو جمیل فاروقی کو ننگا کر کے کیا, جو شہباز گل کو ننگا کر کے کیا, جو ارشد شریف کو گولیاں ماری. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ تشدد جو اس وقت ہو رہا ہے, جو وائلنس ہو رہی ہے, جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے, اس کے خلاف یہ لوگ جو ہیں یہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ انفارچونیٹلی جس طرف حالات جا رہے ہیں, شاید ایسا لگتا ہے کہ وائلنس بڑھنے جا رہا ہے. انفارچونیٹلی, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو, لیکن حسن مرتضیٰ صاحب مسئلہ یہ ہے, لوگ پہلے پڑ جائیں گے. جی مسئلہ یہ ہے حسن مرتضیٰ صاحب, فرض کیجئے رانا ثناء اللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لوگ ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے. میں اور آپ لوگ ہوتے ہیں, جب میں لبرٹی میں ہوتی ہوں, ادھر ہوتی ہوں, ادھر ہوتی ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو کے میں باتیں سن رہی ہوتی ہوں. لوگ کہ ادھر چلیں جی, ادھر چلیں, فلانی روڈ پہ چلیں, فلانی پلاٹ اڈے پہ چلیں, یہ سارا کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو روک کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ اگر ہم نہ گئے وہ خود ہی آ جائیں گے. جی ہاں,
وہ تو لیڈر لیس ایک پروٹیسٹ ہو جائے گا, وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے کہ فرض کیجئے رانا ثناء اللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کے پاس طاقت موجود ہے, وہ روک سکتے ہیں, وہ شیل ماریں گے, انہوں نے کہا کہ ڈرون سے شیل ماریں گے اس مرتبہ, اور جو 25 مئی کو کیا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر کریں گے. اگر آپ عورتوں بچوں پر 25 مئی کی طرح دوبارہ شیل مارتے ہیں, کیا یہ آپ کی فیور میں جائے گا یا جا سکتا ہے کسی بھی طرح؟ دیکھیں یہ اس وقت فیور یا اس کی نہیں ہے جی, ہمیں ایسی کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے جو اس جلدی پہ تیل کا کام کرے. ہمیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. باقی آپ اگر پیچھے دیکھیں نا جی, جب 4 سال خان صاحب کی حکومت تھی اس میں کاشتکاروں کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہوئی؟ کیا لاہور کے ٹھوکر نیاز بیگ سے ان پہ شیلنگ نہیں ہوئی؟ کیا کیمیکل نہیں پھینکے گئے؟ کیا کاشتکاروں کے قتل نہیں ہوئے؟ کیا وہ لاشیں ہم نے نہیں اٹھائی؟ یہ چیزیں جو ہیں حکومتیں اگر اس قسم کا رویہ اپنا لیں گی تو پھر انارکی ہوگی, پھر ہم سول وار کی طرف جائیں گے. آج وقت نہیں, ایک راستہ ثنا بچا بھی تجویز کر رہی ہیں نا, وہ کہہ رہی ہیں کہ اس بلڈ شیڈ کو اور اس افراتفری اور بے چینی کو روکا جا سکتا ہے. انگیج کریں عمران خان کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مذاکرات کے راستے کھلے ہیں, آپ ان سے بات چیت کریں. سر میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. ثنا جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ان چیزوں کو ہمارا ملک ہے نا جی, ہم نہیں سنوارنا ہے. چلو ایک طرف سے اگر خان صاحب کسی کی بات نہیں مانتے, سنتے نہیں ہیں, ایک ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, تو ان سے بات چیت کرنے کی کوشش تو کی جائے, انہیں انگیج کرنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ثنا نے بھی صحیح کہا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ملک کو ضرورت ہے کہ ہم سارے جو ہے مل کے بیٹھ کے ملک کے مسائل کو حل کریں. آج ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ اتنے ہم نے ہے نا. چلو یہ زیادہ محب وطن ہوں گے, ہم کم ہوں گے, پاکستان تو ہمارا بھی ہے نا, رہنا تو ہم نے بھی یہیں پہ ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل بھی اس کے ساتھ ہی ہے. کس طرح یہ ممکن ہے کہ ہم سارے دشمن وطن ہیں اور یہ محب وطن ہے؟ اس قسم کا فضا کو ہمیں ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس قسم کا بیان دیتے ہیں, انہیں بھی تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے. پاکستانیوں کے اوپر شیلنگ یا گولیوں کی دھمکیاں یا یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں بہتری کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اور باقی جہاں تک تعلق الیکشن کی ڈیٹ دینے کا ہے, وہ میرے خیال میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ٹائم پہ ہونا ہے. تھوڑا سا یہ بھی مینٹلی پریپیئر ہو کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہونے ہیں. اس طرح نہیں ممکن کہ ایک جماعت اگر کہے جی کہ الیکشن ہو تو سر یہ ضد ہے یا ملک کی ضرورت ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے ہیں؟ یہ ضد ہے یا ضرورت ہے؟ کیونکہ پچھلے 8 مہینے میں آپ اپنی جو اکنامک پالیسیز تھی اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کے ریزلٹس قوم کے لیے نہیں نکال سکے, اور وہ جو انسٹیبلٹی ہے, وہ جو لوگوں کی بے یقینی ہے کاروباری طبقے میں, عام عوام میں, وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. تو ضد چھوڑ دینے میں حرج کیا ہے ویسے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں نا, تو یہ حالات پیدا بھی تو کس نے کیے ہیں اس کا بھی تو ہونا چاہیے نا, اس پہ بھی ایک کمیشن بننا چاہیے. ٹھیک ہے, 5 دن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, وہ پیدا کس نے کیے ہیں؟ جی, ملک کو یہاں پہ لا کے کھڑا کس نے کیا ہے؟ یہ تو ایک ایسی بحث ہے جس پر دونوں طرف سے میرا خیال ہے اگلے تو چھوڑیے سر, اس سے اگلی حکومت کے اختتام تک بھی یہ بحث چلتی رہے گی کہ اس ملک کو اس حالت میں لا کے کس نے کھڑا کیا ہے, کیونکہ دونوں کے پاس دلائل موجود ہے. اب مارچ کے ٹاک شوز نکال کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت ملک کے اندر کون سی خوشحالی تھی. جی ٹھیک ہے, یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہے, یہ وقت نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا, لیکن ہمیں ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے مستقبل کا فیصلہ کرنا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. ثنا بچا صاحبہ, ڈی جی ISPR نے آج سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے مطالبہ کیا رادر کہ حکومت اس کی انکوائری کرے تاکہ پتہ چلے کہ اس واقعے کے محرکات کیا ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ ارشد شریف کو کس نے مجبور کیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. دوسری طرف ارشد شریف صاحب کے جو وکیل ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات ہوئی تھی ارشد شریف نے, اور انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ جو UAE کے آفیشلز ہیں وہ آ کر ملے ہیں, اور انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف دباؤ ہے کہ ان کو یا واپس بھیجیں یا اپنے ملک سے نکالیں. تو حکومت جو ارشد شریف کو پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ وہاں سے نکلے, دبئی میں بھی اس کو رہنے نہ دیا جائے, وہ کیسے شفاف تحقیقات کر سکے گی؟ ثنا بچا صاحبہ, کیا حکومت کے پاس آپشنز ہیں, وہ کیسے تحقیقات کرائے گی ان حقائق کو سامنے لانے کے لیے؟
سب سے پہلے تو جی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس ملک میں اگر تو ایک شک کی بنیاد پر اگر کسی ایک ادارے پر بار بار شک جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے، اس کو ہم شک کو یقینی طور پر ختم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اور ہائی لیول بنائی جائے، ہائی لیول اس کے اوپر عہدیداران جو ہیں اس کمیٹی کو ہیڈ کریں اور اس کی تحقیقات کریں. تو ہمارے ہاں سب سے ہائی لیول کون ہے؟ ہمارے ہاں ہائی لیول تحقیقات کون کرتا ہے؟ کون سا ادارہ کرتا ہے؟ کیا ہماری پارلیمان کرتی ہے؟ کیا ہماری پارلیمان ہائی لیول ادارے سے اوپر ہو جاتی ہے، ہائی لیول آفیشل جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے؟ تو میرا خیال ہے اس طرح سے ذمہ داری جی میں کہہ رہا ہوں ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے کے لیے سب کو بولنا پڑتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی تو اپنی ہی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ 4 لوگوں نے بیٹھ کے میرے قتل کی پوری سازش کی ہے، اور ممکن ہے کہ ان کی انٹیلیجنس صحیح ہو. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی انٹیلیجنس ہمارے ملک کی انٹیلیجنس سے بہتر ہے تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کو انگیج کر لیں، تاکہ ہمارے ہاں یہ سانحات نہ ہوا کریں، ہمیں پہلے پتا چل جایا کرے کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو قبل از وقت سب کچھ پتا چل جاتا ہے. تو اگر ہمیں بھی بتا دیں کہ ان کی انٹیلیجنس کیسے وہ گیدر کرتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی کوئی ظاہر ہے اس میں مفید ہوگا ہمارے پر یہ ٹوٹکا، اور اگر ہمیں وہ تھوڑی سی ہماری بھی وہ کر دیں گائیڈنس. لیکن دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت ان کی جزء خاکی ابھی تک آیا نہیں ہے، ان کو ابھی ان کی والدہ صاحبہ نے دیکھا نہیں ہے، ان کو ابھی دفنایا نہیں گیا، اور ہم بات کر رہے ہیں تحقیقات کی، اور وہ کس طرف چلے گئے، بلیم گیم شروع ہو گیا ہے. مریم نواز صاحبہ ان بیڈ ٹیسٹ ٹویٹ کر رہی ہیں، لوگ پرانی ٹویٹس لے کے نکال کے آ رہے ہیں کہ جیسے اب اچانک سے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بکافات عمل کیا ہوتا ہے. مطلب ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والا؟ ہم ضرور تنبیہ کر سکتے ہیں کہ اپنی باتوں کو غور سے سنیے اور کہیے، کیونکہ they can come back to bite you and there is something called karma. بٹ یہ کہہ دینا کہ یار اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہوا یا وہ ٹھیک ہوا، اور یہ irony has to end. ہم اپنا سب کو جواب دینا ہے اللہ کے آگے بھی اور اس دنیا میں بھی. ویسے آپ اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے ثنا بچا صاحبہ، یہ مریم نواز کی ٹویٹ پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، اور ساتھ میں وہ اگر ہم دکھا بھی دیں اسکرین پر، اور ساتھ میں ارشد شریف کی وہ ٹویٹ بھی چل رہی ہے جس میں انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کی صحت کے لیے دعا کی تھی اور اس طرح کی ٹویٹ کی تھی. تو اس موقع پر ان کی اس قسم کی ٹویٹ کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ ان سے سوال کیا گیا، اس کا انہوں نے جواب دینا پسند نہیں کیا. ثنا صاحبہ، یہ اس سخت اور مشکل وقت پہ جب فیملی کے اوپر بھی مشکل وقت ہے اور پوری قوم کے بھی سینٹیمنٹس ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ ٹویٹ ہونی چاہیے تھی اس طرح سے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. میں نے خود آپ کو پتا ہے ارشد شریف کے حوالے سے کوئی ٹویٹ نہیں کی. جب وہ خبر آئی پھر رات کو جب تصدیق ہو گئی میں کر ہی نہیں پائی، کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک تو الفاظ کم پڑ گئے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کسی کے لیے افسوس ہی کر سکتے ہیں اس وقت پہ. اور واقعی ایک بہت ہی یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. ہم سب کو ڈر لگتا ہے، ہم سب اسی ملک میں رہتے ہیں، ہم سب اس ملک سے بھاگ نہیں سکتے، ہم کینیا نہیں جانا چاہتے، لیکن معذرت کے ساتھ اس ملک میں کینیا سے بھی بدتر صورتحال ہوئی ہے، اور اس ملک میں ہی ہوئی ہے. اسد طور، افسار عالم، سلیم شہزاد، مطلب میں کتنے نام لوں؟ کیا ان کی شفاف تحقیقات نہیں ہوئی تھی؟ آج شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں شفاف تحقیقات ہوں گی. کیا اب تک غیر شفاف تحقیقات ہو رہی تھی کہ اس بار شفاف ہو جائیں گی اور ہمیں کوئی رزلٹ مل جائے گا؟ مطلب یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا. اور ارشد شریف ول بی اے کوسچن مارک ان دی ہسٹری. چلیں اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن پاکستان کی تاریخ کو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اسی معاملے پر میں اندلیب صاحبہ کی اور حسن مرزا صاحب کی رائے لیتا ہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہائی لیول تحقیقات، اندلیب صاحبہ کیا توقعات ہیں اس حکومت سے؟ یا اس کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یہ کیا کریں گے کہ ارشد شریف کے حوالے سے اس وقت قوم کے جو سینٹیمنٹ ہے، ان کی فیملی کی جو پریشانی ہے، اس کا کچھ ازالہ ہو سکے؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ کیا کرنا چاہیے؟ مطالبہ کیا آپ کا؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سیکوینس ہے. ماریہ میمن نے بڑا سیکوینس بتایا ہے کہ ان کو جولائی میں انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا جس میں انہوں نے سارا مینشن کیا ہے کہ کہاں کہاں ان کو تھریٹ آئی، کس سے تھریٹ آئی، اور انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا کہ پلیز آپ ہائیسٹ لیول پہ اس کو ٹیک اپ کریں. اور پریزیڈنٹ نے پھر پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ جی یہ خطرات ہیں اور آپ دیکھیں. اینڈ پرائم منسٹر نے، آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے کیا کرنا تھا. اور اب پرائم منسٹر نے نہیں کہا، وہ ادھر سے ڈی جی ایس پی آر سے آیا کہ جی آپ کمیشن بنائیں، ورنہ وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اور حقیقت ہے کہ کمیشنوں کا کیا یہاں ہسٹری رہی ہے، کیا حمود الرحمان کمیشن اور کیا کوئٹہ کمیشن اور کیا. تو وہ جب اس کو کہتے ہیں نا، جب آپ ایک انگلی ادھر کرتے ہیں 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی، تو وہ 3 انگلیاں
ہماری اسٹیٹ اور حکومت کی طرف ہوتی ہیں تو پھر وہ کوئی بھی کمیشن جو ہے نا وہ بس جس کو کہتے ہیں اوپر نہیں آتا. لیکن یہ جو ارشد شریف کا ایک معاملہ ہے نا وہ ایک بتایا کہ کیا کیا پتہ نہیں, میں نے تو وہ لیٹر نہیں پڑھا, لیکن آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر کے پاس بھی ہے, پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے کہ کہاں سے تھریٹس آ رہی تھی. دوسرا اب یہ انٹرنیشنل ہو گیا, یو این سے لے کے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور سب نے کیا کنسرن کا اظہار کیا. رائٹ, تو اس کے اندر اور پھر پوری عوام میں جو غصے کی لہر ہے, ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس کا وہ حال نہ ہو, اور عوام اتنا اس وقت اس پہ چارجڈ اپ ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ obviously سب ورڈ ہیں, دس کین ہیپن. جی ہاں بالکل صحیح ہے. اور کیا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو بھی اتنی ہی تشویش ہے؟ حسن مرتضیٰ صاحب, آپ کی حکومت میں ایک شخص کیوں اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے در بدر پھرتا رہا اور اس کو یہ ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا؟ 25 FIR آپ کی حکومت میں اس کے خلاف ہو گئیں, یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں جی, انتہائی دکھ اور تکلیف کا ٹائم ہے ان کی فیملی پر, اور یہ تکلیف تو وہی محسوس کر سکتے ہیں, اور جو ان کو اس کی تکلیف ہے شاید ہم جتنا بھی اس پہ افسوس کر لیں وہ تکلیف ہمیں نہیں ہو سکتی. میری گزارش یہ ہے کہ یہ کیوں ایک جماعت ان کو اپنے ساتھ اس طرح نتھی کر رہی ہے اور جوڑ رہی ہے کہ ان کی جو غیر جانبدار صحافت تھی اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے. وہ صحافی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے انسان تھے, انہوں نے آزاد صحافت کی ہوگی, کسی کو بری لگی ہوگی, کسی کو اچھی لگی ہوگی, لیکن ان کا ایک غیر جانبدار رول تھا. کیوں اس کو بھی متاثر کر رہے ہیں؟ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے, یہ یونائٹڈ نیشن سے ہی کروا لیں, یہ باہر کی کسی ایجنسی سے کروا لیں جس پہ ان کو اعتماد ہے. قطعاً یہ نہیں کہ ان کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے, ان کے جو ملزمان ہیں وہ سامنے نہیں آنے چاہیے. کیوں نہیں آنے چاہیے؟ بالکل صحیح ہے, یہ تجویز آپ کی بہت اچھی اور جاندار ہے کہ غیر ملکی ایجنسی سے کرا لے اگر کسی کو پاکستان کی حکومت پر اعتماد نہیں ہے. بالکل ٹھیک, سارے ہم بھی مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کی وہ اب ہم میں نہیں ہے. ان کی جو شخصیت تھی اس کو مسخ کر رہے ہیں ہم بار بار. یہ کر کے دکھ تو یہی ہے کہ آج وہ ہمیں نہیں ہے تو ہم ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. جب وہ نہ بنائے جب وہ ہم میں تھے, بالکل صحیح ہے حسن مرتضیٰ صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ ہم میں تھے تو ہم نے آواز نہیں اٹھائی. ثنا بچہ صاحبہ, یہ بات کتنی تکلیف دیتی ہے بطور جرنلسٹ ہم لوگوں کو کہ جب وہ اب بھاگتے پھر رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے اور ان کو مجبور ہو کر ملک سے جانا پڑا, ان کے لیے شاید تب آواز اٹھائی جانی چاہیے تھی جو آج اٹھا رہے ہیں, یا کیا کسی بھی صحافی کے لیے؟ میرا خیال ہے اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے جی کہ اس وقت کوئی بھی معاملہ جو ہے اتنا سادہ نہیں رہا. صحافت آزاد نہیں ہے, ہماری سائڈز ہیں, ہماری جو پولرائزیشن ہے, مجھے گالیاں پڑیں, ان کو جوتے پڑیں, کسی کو تھریٹ کالز آئیں, یہ ہم سب کا اپنا اپنا سانجھا دکھ ہوتا ہے. ایک مطلب سانجھا نہیں ہوتا, ہم سب کے تھریٹس جو ہیں وہ ہمیں خود فیس کرنی پڑتی ہیں. مجھ پر کیا بیتے گی وہ کوئی اور اس کو فیس نہیں کر سکتا, نہ ہی کوئی فیس کرنا چاہتا ہے. اسد پور کے ساتھ جو ہوا اس کو آپ دیکھ لیجئے کتنا مذاق بنایا گیا اس کا کہ اس نے خود ہی اپنے لیے پٹیاں باندھ لی ہیں. اب سارا عالم کو گولی لگی تو ان کو کہا گیا جی ان کو تو گولیاں نہیں لگی ہیں تو ملک سے باہر جانے کے ان کے چکر ہو رہے ہیں. یہ اسائلم سیکنگ بیہیویئر ہے. تو ہم ایز اے قوم بڑے انسینسٹیو ہو گئے ہیں, ہم کسی کی تکلیف کو ایز تکلیف لینے کے لیے ایگر نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی پولرائزیشن ہو گئی, مطلب ایک نفرت پیدا ہو گئی ہے. مطلب یا تو آپ پرو عمران ہیں یا اینٹی عمران ہیں, یا پرو نواز ہیں یا اینٹی نواز ہیں, یا لفافہ ہیں یا آزاد ہیں. مطلب یہ سرٹیفکیٹ ہمیں دینے والے جو سیاست دان ہیں پہلے تو وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ انہوں نے کس کس صحافی کو اپنا بی ٹیم کا حصہ بنایا اور ان کی جانوں سے کھیلا ہے. کیوں ہمیں ایز اے صحافی نہیں لیتے, کیوں اپنا ایجنڈا پش کرواتے ہیں ہمارے تھرو, اور کیوں ہم صحافی کرنے پہ مجبور ہیں, اور کیوں چینلز کمپرومائزڈ ہیں, کیوں یہ ہو گیا ہے کہ ایک چینل اس کا ہے اور ایک چینل اس کا ہے. ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے, سیاست دانوں سمیت. یہ حالات صحافیوں نے اپنے نہیں کریٹ کیے, یہ سیاست دانوں نے, یہاں پر ان حالات کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. خود بالکل صحیح ہے ثنا بچہ صاحبہ, صحیح کہا آپ نے کہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اور ارشد شریف صاحب کی ناگہانی موت جس کا ہم سب کو بہت دکھ ہے, بہت صدمہ ہے, یہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے, کسی اور کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے. بہت شکریہ ثنا بوچا, حسن مرتضیٰ صاحب, اندیب عباس صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.